جس خدا کے محبوب ان کو حضرت آمینہ نے اپنے شکم مبارک میں 9 ماہ تک رکھا ہو، اس ماں کو آج جہنمیہ کہتے ہیں لوگ. کیسی عقل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا بڑی تیزی کے ساتھ، جب اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا، تو جتنے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ پیچھے آ گئے اور پیچھے آئے، وہ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ معاملہ، یہ ماجرا پہلے نہیں دیکھا تھا، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مولا ابھی تک تو یہ فرشتے اس طرح میرا ادب نہیں کرتے تھے، اس طرح سے میری تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ اتنا تعظیم کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم یہ تمہارے تعظیم میں پیچھے نہیں گئے ہیں، بلکہ میرے محبوب کا جو نور ہے میں نے اس نور کو تمہارے پشت میں ڈال دیا ہے، یہ اسی نور کی تعظیم میں تمہارے پیچھے گئے ہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کو اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھ دیا. جب پیشانی میں رکھا تو جو فرشتے ابھی تک پیچھے رہا کرتے تھے وہ آگے آ گئے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. جب سامنے آئے، اللہ اکبر، اب وہ اسی نور کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا اس اپنے محبوب کے نور کو ایسی جگہ پہ منتقل فرما دے، ایسی جگہ پہ ڈال دے کہ میں بھی اس نور کی زیارت کر سکوں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آدم علیہ السلام کی پیشانی سے اٹھا کر آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں ڈال دیا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی نگاہیں اس نور پر پڑی تو اس نور پر پڑی ان ناخنوں پر پڑی. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر آنکھوں سے لگایا، اسے چوم لیا. آج یہ کہہ دیا کرتے ہیں بدعقیدے کہ نماز میں جب ہم اپنے محبوب کا نام سنتے ہیں، آج جب ہم اپنے آقا کا نام سنتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کو چوم لیا کرتے ہیں. آج یہ شرک کہا کرتے ہیں. یہ بدعقیدہ ایسے ظالم لوگ ہیں، اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی شرک نہیں ہے. اپنی بیوی کو بوسہ دے، وہاں پہ کوئی شرک نہیں ہے. اپنے استاد کا ہاتھ چومے تو وہاں پہ کوئی شرک نہیں ہے. اور اگر ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، اگر ان کا نام ہم سن لیں اور ان کا نام سننے کے بعد میں اگر ہم اپنے انگوٹھے کو چوم کر اگر آنکھوں سے لگا لے تو اسے یہ شرک کہہ دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جب ان کے ناخنوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ڈالا تو وہ مسکرائے، بعد میں پہلے اس انگوٹھے کو چوما اور چومنے کے بعد میں آنکھوں سے لگایا تو پتہ چلا آج ہم نور دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب آذان میں نام سنتے ہیں اپنے آقا کا، جب نام سنتے ہیں اپنے آقا و مولا کا تو ہم نور تو نہیں دے سکتے، لیکن نام سن کر آج ہم بھی اپنے آقا کا نام سن کر ہم بھی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ادا کر لیا کرتے ہیں. ہم انگوٹھا چومتے ہیں تو کوئی شرک نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ادا کیا کرتے ہیں. یہ شرک نہیں کرتے. ہم نور نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب نام سنتے ہیں تو ہم بھی ادب سے انگوٹھے کو چوم لیتے ہیں. اور یہ ناخن یہ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ہے، اور جنت میں یہی لباس ہوگا سب کا. یہی نور جب منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ سے حضرت آمینہ کے رحم میں آیا، شکم میں منتقل ہوا. 2 ماہ کے بعد میں جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ کے ساتھ ہوا، 2 ماہ کے بعد میں حضرت عبداللہ کہنے لگے، اے میری شریک حیات، میں پردیس جانا چاہتا ہوں.
حضرت آمینہ کہنے لگی ابھی تو ہم نے چند دن ہی گزارے ہیں، آپ اتنی جلدی باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کچھ دن کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں چند دنوں کے بعد میں فلاں دن میں واپس آؤں گا، اس دن میں تمہارے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ جب چلے گئے اور وہ دن آیا جس دن کا وعدہ کیا تھا حضرت عبداللہ واپس آنے کا، حضرت آمینہ جلدی جلدی آٹا گوندتی ہیں اور روٹیاں پکاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا آج آمینہ بہت خوش نظر آ رہی، وہ پوچھتے ہیں اے بیٹی آج بات کیا ہے، آج روٹیاں بناتی جا رہے ہو، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، بات کیا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں بابا جان آج عبداللہ آ رہے ہیں، آج میرے عبداللہ گھر واپس آ رہے ہیں، آج آنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب مسکرانے لگے۔ جب وقت گزرا، شام ہوئی، شام ڈھلنے لگا، حضرت عبداللہ واپس نہیں آئے گھر، حضرت آمینہ بے قرار ہونے لگی، ان کا چین بے چینی میں تبدیل ہونے لگا۔ حضرت آمینہ حضرت عبد المطلب سے کہتی ہیں اے بابا جان آپ جائیے عبداللہ کا پتہ لگائیے، ابھی تک وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں جاتے ہیں، اور حرم کعبہ میں جانے کے بعد میں لوگوں سے پوچھتے ہیں میرے عبداللہ کا پتہ جانتے ہو تو بتاؤ، کسی کو پتہ ہے تو بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے عبد المطلب، اے عبد المطلب بہت بڑی خبر ہے اور بری خبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بتاؤ کیا معاملہ ہے، بتاؤ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے عبد المطلب آپ کے جو بیٹے عبداللہ ہیں سفر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کے سینے پہ بجلی سی گر گئی۔ اللہ اکبر۔ ان کے قدم وہیں لڑکھڑانے لگے۔ وہ جب گھر واپس آتے ہیں، چوکھٹ پہ پہنچے ہیں، جب دروازے پہ پہنچے اور دروازے کے اندر جب قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے اگر آمینہ پوچھے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہیں پہ ٹھہر گئے۔ حضرت آمینہ نے جب آہٹ کو محسوس کیا کہ بابا جان آ رہے ہیں، وہ دوڑ کر دروازے پہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اے بابا جان کیا میرے عبداللہ کا پتہ چلا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی اب جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو اب وہ کبھی واپس آنے والے نہیں ہیں، اے بیٹی اب ان کا انتظار کرنا بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ سنتی ہے حضرت عبداللہ کے آنگن میں اس دن کئی بجلیاں گری تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے اور یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے عزیز ہوا کرتا ہے۔ بیٹے تو سارے پیارے ہوا کرتے ہیں لیکن جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اور بھی پیارے ہوا کرتی ہیں، اس کے لیے اور اس سے کچھ زیادہ ہی پیار کیا جاتا ہے، اس لیے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کعبے کا غلاف پکڑتے ہیں، اور غلاف پکڑنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے مولا میرے تو 9 بیٹے ہیں، میرے ایک بیٹے کو تو نے واپس لیا ہے، مجھے صبر آ جائے گا، مجھے جب عبداللہ کی یاد آئے گی تو میں ان 9 بیٹوں میں کسی کا چہرہ دیکھ کر صبر کر لوں گا، لیکن مجھ سے آمینہ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اے میرے مالک و مولا تو آمینہ کو ایسی اولاد عطا فرما دے، ایک ایسا بچہ عطا فرما دے جو آمینہ کا سہارا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ جب غلاف کعبہ کو پکڑ کر کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا ہے، میں نے تو سارے جہان کے غریبوں کا سہارا بنا کے بھیجنا ہے، مجھے تو پورے یتیموں کا وارث بنا کے بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔
حضرت عبد المطلب جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کے بعد جب واپس آئے، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت آمنہ رو رہی تھی. غیب سے آواز آئی آمنہ. جب آمنہ نے یہ جملے کہے کہ اے مولا، ابھی تو میرا لال دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اور اسے دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا. غیب سے آواز آئی آمنہ پریشان مت ہو، پوری کائنات کے یتیموں کا وارث بنا کے بھیج رہا ہوں، پریشان مت ہو. اور پھر آج جو نبی کی ماں کو جہنمیہ کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ نبی کی شان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں. جب یہ 2 ماہ کے بعد میں جب 5واں مہینہ آیا تو اللہ کے رسول کی عظمت ظاہر ہونے لگی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا اور وہ مبارک باد دے کر جاتا تھا کہ اے سید الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے جو امام ہیں ان کی ماں بننے والی ہو. ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا. حضرت عبد المطلب ایک مرتبہ حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، آپ سے کہنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن کہنا بھی ضروری ہے، آپ سے ایک شکایت ہے. لیکن آپ قریش کے سردار ہیں اور حرم کعبہ کے متولی ہیں، آپ سے ہم کہیں تو کیسے کہیں؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، بتاؤ کیا بات ہے. وہ لوگ کہنے لگے ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کو انتقال کیے چند ہی ماہ ہوئے ہیں، اور عرب کا ایک رواج تھا جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو 1 سال سوگ منایا جاتا. سوگ منانے سے مراد نئے کپڑے عورت نہیں پہن سکتی تھی، خوشبو عطر نہیں لگایا کرتی تھی، اپنے بالوں کو سنوارا نہیں کرتی تھی، وہ اچھے نئے کپڑے پہن کے کہیں نہیں جایا کرتی تھی. اور نبی کی ماں اس وقت بیوہ ہوئی جس دور میں بیواؤں کا منہ کالا کر کے گدھوں پہ بٹھا کے مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا. جب یہ شکایت لوگ حضرت عبد المطلب سے کرنے لگے کہ ابھی آپ کے بیٹے عبداللہ کو چند ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ آپ کی بہو سوگ نہیں منا رہی آپ کے بیٹے کی، وہ اس طرح کی خوشبو لگا کے نکلتی ہیں مکہ کی گلیوں میں کہ مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ خوشبو نہیں ملے گی. حضرت عبد المطلب جب یہ سنتے ہیں کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آمنہ تو مکہ میں سب سے زیادہ شریف عورتوں میں سے سب سے زیادہ شریف عورت آمنہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی. حضرت عبد المطلب نے اپنے سر کو نیچا کیا، وہاں سے واپس گھر آئے. گھر آنے کے بعد میں اپنی شریک حیات اپنی بیوی سے، پیارے مصطفیٰ حضور کی دادی سے، اور حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ اپنی شریک حیات سے فاطمہ سے کہنے لگے کہ جاؤ آمنہ سے پوچھو کہ وہ مکہ میں کیا خوشبو لگا کے نکلتی ہیں، کیا وہ خوشبو لگاتی ہیں؟ حضور کی دادی کہنے لگی نہیں، میں نہیں جا رہی ہوں، اس لیے میں اس بارے میں اس سے پہلے بھی پوچھ چکی ہوں. میں جب آمنہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اے آمنہ، یہ اتنی تیز خوشبو کہاں سے آتی ہے
تو آمینہ نے میری طرف صرف دیکھا ہی تھا اور آمینہ کے پیشانی سے ایک نور نکلا اور اس نور کی چمک ایسی تھی، تجلی ایسی تھی کہ میں نے جب دیکھا تو میں بے ہوش ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی، میں نہیں جانا چاہتی۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں چلو پھر ساتھ میں چلتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں، حضرت عبد المطلب حضرت آمینہ کے پاس جب پہنچے، حضرت آمینہ نے پردہ کیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم تو سرکار کے تشریف لانے کے بعد میں آیا۔ حضرت آمینہ نے پردہ کیا۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹی بتا، مکہ میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تو اس طرح کی خوشبو لگایا کرتی ہے کہ تو جس گلیوں سے نکل جاتی ہے وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں، اے بیٹی بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، تب سے اس کی برکتیں، اس بچے کی ایسی برکتیں ہیں کہ میں یہ ایک راز تھی جو میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا اور میں بتانا نہیں چاہتی تھی، آج آپ نے پوچھ لیا ہے، آج آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاتی ہوں۔ اے بابا جان، بات یہ ہے کہ میں نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ چیز مہک جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ جاتی ہے، ایک دیوار سے مٹی جٹاتی ہے اور اس مٹی کو جٹانے کے بعد میں حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد میں کہتی ہے اے بابا جان آپ اسے سونگھیے۔ جب حضرت عبد المطلب اس مٹی کو سونگھتے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مٹی عطر کے اندر سے نکالی گئی ہو، اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹی آخر معاملہ کیا ہے؟ اے بیٹی بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان بس یہی تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹی بتاؤ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان میں نے کل اس دیوار کو ہاتھ لگایا تھا، کل میں نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا تھا، آج بھی مہک رہی ہے۔ اب حضرت آمینہ جاتی ہیں، اپنی تکیہ کو اٹھاتی ہیں اور اپنی تکیہ کو لانے کے بعد میں حضرت عبد المطلب سے کہتی ہیں اے بابا جان آپ اسے سونگھیے۔ جب وہ حضرت عبد المطلب تکیہ کو لیتے ہیں، اسے سونگتے ہیں، وہ بھی خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم مبارک میں آئی ہے تب سے میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ چیز مہک جایا کرتی ہے اور وہ مہکتی ہی رہا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان میں جن گلیوں سے نکل جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں، میں جن راستوں سے نکل جاتی ہو وہ راستے مہک جایا کرتے ہیں، میں جدھر سے گزر جاتی ہو ادھر وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب سنتے ہیں اور سن کر بہت خوش ہوئے، رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان بس بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں اے بیٹی آگے بتاؤ آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان میں جب کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں، اے بابا جان آپ کو پتا ہے کہ میرے شکم مبارک میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت ہے، لیکن مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، میں گھڑے میں پانی بھی بھرتی ہوں اور پانی لے کر آتی ہوں لیکن آج تک تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں میں جب اس پہاڑی علاقے میں جاتی ہوں سخت پتھر جو ہوا کرتے ہیں میرے پیروں کے نیچے وہ ملائم ہو جایا کرتے ہیں، وہ میرے پیروں میں چبھتے نہیں ہیں۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اے بابا جان میں جب کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں پہ اور جو مکہ کی عورتیں ہیں وہ رسی اور ڈول سے پانی کو کھینچتی ہیں اور پھر بھرنے کے بعد میں واپس آتی ہیں۔ اے بابا جان جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم مبارک میں آئی
ہے تب سے میں جب کنویں پہ جاتی ہوں تو میں رسی اور ڈول سے پانی کو نہیں کھینچتی ہوں بلکہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے اور اوپر آنے کے بعد میں پانی بھر لیتی ہوں اور جب میں پانی بھر کر واپس چلتی ہوں تو مکہ کی عورتیں کہتی ہیں اے آمینہ جلدی مت جایا کرو تھوڑا ٹھہر جایا کرو تھوڑا سا ٹھہر جایا کرو اے بابا جان میں وہاں پہ ٹھہر جاتی ہوں اور مکہ کی عورتیں پانی بھر لیا کرتی ہیں بغیر رسی اور ڈول کے پانی بھر لیا کرتی ہیں اور پھر وہ واپس ہو جاتی ہے اللہ اکبر حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹی اور بتاؤ آگے کیا ہوتا ہے حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان جب میں جاتی ہوں اس راستے سے تو پتھر بھی بولا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان پتھر ہی نہیں بلکہ پیڑ بھی بولا کرتے ہیں اور ان درختوں کے پتے بھی بولا کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے بیٹی وہ پتھر کیا کہتے ہیں وہ درخت کیا کہتے ہیں وہ درخت ان درختوں کے پتے کیا بولا کرتے ہیں حضرت آمینہ کہتی ہیں اے بابا جان جب میں اس راستے سے گزرتی ہوں تو وہ پتھر کہتے ہیں السلام والسلام علیک یا ام رسول اللہ اے نبی کی ماں تم کو سلام ہو اے نبی کی ماں تم کو سلام ہو وہ پتھر بھی مجھے سلام بھیجتے ہیں وہ پیڑ بھی مجھے سلام کرتے ہیں اور ان پیڑوں کے پتے بھی مجھ پر سلام بھیجتے ہیں اللہ اکبر آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں آج جب ہم نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں سلام کہاں سے جائز ہے اس سلام کو تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے اور ان پتھروں کو کس نے سکھایا تھا ان پیڑوں کو کس نے سکھایا تھا جو نبی پر نہیں بلکہ نبی کی ماں پر سلام بھیج رہے ہیں اللہ اکبر اگر اس پہ جواب چاہیے تو آؤ قرآن اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نبی کی نعت پڑھوا لے درود پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم